بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے العقاب، سزا۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ باخبر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ایک سامری شخص نے گمراہ کر دیا ہے اور انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے قوم کے پاس جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس جاتے ہیں اور کس طرح سے وہ ان پر غصہ ہوتے ہیں، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی، اور کس طرح وہ سامری کو کیا سزا اس کے لیے تجویز کرتے ہیں، اسی قصے کو اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ العقاب، سزا۔ ولما اخبر اللہ موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو باخبر کیا ان بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو اضلہم السامری، ایک سامری نے کیا کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے۔ اضل یضل، گمراہ کرنا، کہ سامری نام شخص نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ رجع الی قومہ، تو اپنی قوم کے پاس لوٹے موسیٰ علیہ السلام، غضبان اسفا، غصے کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے۔ وغضب علی قومہ، اپنی قوم پر وہ غصہ ہوئے۔ وغضب للہ علی اخیہ، اور اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے اپنے بھائی پر غصہ ہوئے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر۔ قال، اور انہوں نے فرمایا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، کہ کس چیز نے تم کو روکا، اذ رأیتہم ضلوا، کہ جب تم نے ان لوگوں کو دیکھا گمراہ ہوتے ہوئے، یعنی بنی اسرائیل جب گمراہ ہو رہے تھے تو جب تم دیکھ رہے تھے تو کس چیز نے تمہیں روکا، تم نے کیوں نہیں ان لوگوں کو یعنی اس کام کرنے سے روکا۔ اللہ تتبعنی، کیا تم نے میری پیروی نہیں کی، میری اتباع نہیں کی۔ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ واعتذر ہارون وقال، اس کے بعد ہارون علیہ السلام نے معذرت چاہی۔ وقال، اور انہوں نے کہا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ میں ڈر گیا تھا کس بات سے، ان تقول، کہ آپ یہ کہتے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے درمیان تم نے تفریق ڈال دی، تفرقہ بازی تم نے ڈال دی۔ ولم ترقب قولی، اور میری بات کا تم نے انتظار نہیں کیا۔ رقب یرقب معنی انتظار کرنا۔ ان القوم قوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، یقیناً قوم یعنی مراد بنی اسرائیل، یعنی یقیناً قوم نے استضعفونی، مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، وکادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ قال، انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اغفر لی ولی اخی، کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، یعنی میرے گناہوں کو معاف فرما۔ وادخلنا فی رحمتک، اور تو ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لے۔ وانت ارحم الراحمین، اور تو ارحم الراحمین ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ثم التفت موسیٰ الی السامری، پھر موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے سامری کی طرف۔ التفت مانے متوجہ ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال، اور انہوں نے کہا، فما خطبک یا سامری، کہ تمہاری کیا خطا ہے اے سامری، یعنی تمہارا جرم کیا ہے، تمہاری غلطی کیا ہے اے سامری۔ واعترف السامری بجرمہ، سامری نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ وقال، اور کہنے لگا، کذالک سولت لی نفسی، اسی طرح میرے لیے میرے دل کو بھا گیا، یعنی میرے دل کو یہی چیز اچھی لگی، اس لیے میں نے ایسا کیا، یعنی فخر سے وہ غلطی بھی کیا اتنی بڑی، اور وہ فخر سے یہ کہنے لگا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، فاذهب، تم چلے جاؤ، فإن لک فی الحیات، کہ تمہارے لیے زندگی میں کیا ہے، ان تقول، کہ تم کہتے پھروگے، لا مساس، کہ نہ چھو، یعنی مس یمس سے لا مساس، کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، یہ کہتے پھروگے تم زندگی بھر۔ وعاقبہ موسیٰ بالانفراد، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سزا دی، بالانفرادی، انفرادی کی، یعنی تنہائی کی، تنہائی اختیار کرنے کی۔ کس کو، سامری کو۔ یمشی وحدہ، وہ اکیلا چلتا تھا، وہ اکیلا چل رہا تھا، یعنی سامری۔ ویعیش وحدہ، اور وہ اکیلا تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ کالوحشی، وحشی کی طرح، اس وحشی کی طرح، لا یألف ولا یؤلف،
جو نہ کسی کو مانوس کرتا ہے نہ اس سے کوئی مانوس ہوتا ہے۔ وَأَيُّ عِقَابٍ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے، یعنی کسی کو تنہائی اختیار کرنے کے لیے کہہ دینا، سب سے الگ کر دینا، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي نَجَّسَ أُلُوفًا مِّنَ النَّاسِ بِالشِّرْكِ، یقیناً یہ وہی ہے، بے شک یہ وہی ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو شرک سے ناپاک کیا، یعنی شرک پر اکسایا، بہکا پھسلا کر کیا کیا، شرک پر اس نے شرک کے راستے پر لایا۔ اسی کہا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو یہی ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو شرک پر اکسایا، شرک کے ذریعے اس نے گندا کیا۔ یجب ان یتقذرہ الناس، ضروری ہے کہ اس سے لوگ گھن کرے۔ تقذر معنی ہوتا ہے گھن کرنا، گندگی کی وجہ سے الگ رہنا، کہ ضروری ہے کہ لوگ اس سے گھن کرے، وَيَنبُذُوهُ، اور اس کو پھینک دے یا اس سے الگ رہے، اس کو الگ کر دے۔ ان الذی فرق بین اللہ وعبادہ یجب ان یفرق بینہ وبین الناس، اور یقیناً یہ وہی ہے جس نے اللہ کے درمیان، لوگوں کے درمیان کیا کیا، فرق ڈالا، تفریق پیدا کی۔ یجب، ضروری ہے، ان یفرق بینہ وبین الناس، کہ اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کیا کر دیا جائے، تفریق ڈال دیا جائے۔ ان الذی دعا الی الشرک فی ارض اللہ، یقیناً یہ وہی ہے جس نے شرک کی طرف دعوت دی اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں، مذنب، وہ گنہگار ہے یعنی جرم کرنے والا ہے۔ یجب، ضروری ہے، ان تکون الارض کلھا سجنا لہ، کہ پوری کی پوری زمین اس کے لیے کیا ہو جائے، یعنی جیل، قید خانہ بن جائے، ایک جیل بن جائے، قید خانہ بن جائے۔ ثم التفت موسیٰ الی العجل الملعون، پھر موسیٰ علیہ السلام اس ملعون بچھڑے کی طرف کیا ہوئے، متوجہ ہوئے۔ فامر باحراقہ، اور اس کو جلانے کا حکم دیا، یعنی اسی بچھڑے کو، احرق یحرق، جلانا۔ فاحرق، تو اس کو جلا دیا گیا۔ ثم نفضہ فی البحر، اور سمندر میں اس کو ڈال دیا گیا، پھینک دیا۔ ورأى بنو اسرائیل مصیر العجل المعبود، اور بنی اسرائیل نے اس معبود، یعنی جس کو ان لوگوں نے جس بچھڑے کو بنایا تھا، اس معبود بچھڑے کا انجام دیکھا۔ ورأوا ضعفہ وعجزہ، اور اس کی کمزوری کو دیکھا، اور اس کے اجزاء کے معنی بھی کمزوری، بے بسی کو دیکھا۔ ثم التفت موسیٰ الی بنی اسرائیل، پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، یقیناً تم لوگوں نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، کس وجہ سے، یعنی بچھڑے کو معبود بنا کر تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے بارئ الہی میں توبہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں تم لوگ توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اور تم لوگ قتل کرو اپنے آپ کو۔ مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کہنے کا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، جن لوگوں نے اس کی عبادت نہیں کی تھی، وہ لوگ قتل کرے کن لوگوں کو، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اور اس کی عبادت کر رہے تھے، اس کو یہی حکم دیا گیا ہے۔ فاقتلوا انفسکم، کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو قتل کرے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہاری پیدا کرنے والوں کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک۔ وَكَذَلِكَ فَعَلُوا، اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ وَقَتَلَ الَّذِينَ لَمْ يَعْبُدُوا الْعِجْلَ الَّذِينَ عَبَدُوهُ، اور قتل کیا الَّذِينَ لَمْ يَعْبُدُوا، ان لوگوں نے جن لوگوں نے العجل، یعنی بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھی، ان لوگوں نے قتل کیا کن کو، الذین عبدوہ، ان کو جن لوگوں نے اس کی عبادت کی تھی، اس کی پوجا کی تھی۔ وَهَكَذَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کی۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، یقیناً جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، تو ان کے رب کا غضب ان پر آ کر رہے گا، ہاں، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت ہوگی ان کے لیے، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح بات گڑھنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ جزائے عظی یعنی بدلہ دینا، المفترین یعنی جو نئی بات ایجاد کرتے ہیں یا گڑھ لیتے ہیں کسی چیز کو، اس کے بارے کہا گیا ہے کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان کو۔ وکذالک عباد العجل الی یوم القیامۃ، اور اسی طرح اس کا تعلق وہیں سے ہے، اور اسی طرح بچھڑے کی پوجا کرنے والے، عباد یعنی پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے، بچھڑے کے پوجا کرنے والے کو الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی قیامت تک اسی طرح ہم بدلہ دیں گے، سزا دیں گے۔ وکذالک المشرکون الی یوم القیامہ، اور اسی طرح مشرکوں کو قیامت تک، یعنی اسی طرح مشرکوں کو بھی قیامت تک ہم اسی طرح سزا دیتے رہیں گے، بدلہ دیتے رہیں گے۔